ماں باپ کے 3 گناہوں کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ جب 3 گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث المسلم میں یہ روایت مذکور ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ماں باپ کو اس دنیا میں میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المؤمنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے اور میری نافرمان اولاد بھی میری فرمانبردار بن جائے، میری اولاد کا رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائیں اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں اور میری نافرمانی بھی نہ کریں، ان کے رشتے بھی ہو جائیں، دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 سے عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، وہ کون سے 5 ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانیوں، نافرمانیوں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے جو ان کی اولاد کو گھاٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہیں کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو اٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے علماء باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں، بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر لفظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور ہر 10 نیکی کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادیں ہر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے
وہ فرشتہ ان شیطانوں کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمتیں برستی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ ہی شیاطین آ سکتے ہیں اور نہ ہی بے برکتی۔ ان کی اولادوں کو کوئی سایہ تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانی نہیں چھو سکتی۔ ہم نے تقریباً یہ دیکھا بھی ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں پڑے پڑے ان پر دھول جم گئی اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کا من بیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوں۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرے۔ نمبر 2، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جاتی ہیں صرف شیاطین ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ اب خود سوچ کر دیکھیے کہ جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور کافروں کے گھر میں نہیں آیا کرتے تھے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کرے کہ میری اولاد اور فرما بردار ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں، اور اسی طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں بتایا کریں، بلکہ بابردہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں بہویں فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کے طرز پر بولا کریں تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد سے گناہوں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان، غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔
جہاں بے پردگی ہوگی وہ اللہ کی رحمت اور برکت وہاں کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی بے پردگی کی وجہ سے وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے آس پاس بیٹھی ہوئی یہی دیکھا ہے کہ جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ بھی جڑے رہتے ہیں۔ جہاں پہ بے پردگی ہوتی ہے ماں باپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں کہ دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ذرا غور فرمائیے، آپ کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ پیارے ناظرین، یہ ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اب پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے۔ ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو وہ ورگلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہمارے ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی، اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں نافرمان بنا دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولادوں کے لیے برا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا ہی سوچے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے ساتھ سوچتے ہو یا کرو گے تو کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو تو ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس نے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں تو اپنے گھر والوں پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گیسو کی تھی
تو وہ صحابی فوراً حضور اقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی باپردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں۔ حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے تو وہ قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جائے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین و غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال لیا، رزق اتنے کا خریدا تھا، اور قسم اٹھا لیتے ہیں کہ وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا، دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتے۔ پیارے ناظرین، اپنی اولادوں کو حق حلال کھلائیں، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا ان پر عمل کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے خوبصورت 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔